بہرحال وہ تو ایک خواہش ہے ہماری کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. مگر ارشاد بھٹی صاحب، میں جب پی ڈی ایم کے دوستوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا مقصد صرف فتنہ پھیلانا ہے، ڈی اسٹیبل کرنا ہے. وہ ایک اپورچونسٹ ہیں، ان کو اب مقبولیت نظر آ گئی ہے اس موقع پر، تو وہ اس کو کیش کروانے کے لیے ملک کی معیشت کو، ملک کو داؤں پر لگانے کی در پہ ہیں. اور وہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غیر جمہوری ہے. انہیں پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، مرکز میں بھی، اسمبلیاں بھی تحلیل نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی جنگ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر لڑنی چاہیے. کتنا وزن ہے اس بات میں؟ بالکل کوئی وزن نہیں ہے. یہ ایک مذہقہ خیز بات ہے، ایک بھونڈی بات ہے، ایک وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. میں سولنگی صاحب سے 2-3 باتوں میں ایگری کروں گا کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے بھی 5-6 آپشن یہی رکھے تھے کہ ہم نے قومی اسمبلی سے نکل کر دیکھ لیا کیا حاصل کر لیا. اگر ہم اسمبلیاں توڑیں گے تو نون لیگ کی حکومت آ جائے گی، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ گورنرز ایک سمدھی ہیں مولانا صاحب کے، اور ادھر نون کا ظاہر ہے گورنر ہے. اچھا، عمران خان سمیت ہم سب پر مقدمے بھی ہو سکتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. ترقیاتی فنڈز جو ہم نے کیے ہیں، اگر یہ اس وقت ہم نے اسمبلیاں توڑی وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور ان کی تختیاں کوئی اور لگا لے گا اور کریڈٹ وہ لے لے گا. اچھا، نگران حکومت کے لیے جیسے سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہا عمران خان کو کہ ہم مشاورت سے باہر ہو جائیں گے. جیسے قومی اسمبلی سے نکلے تو انہوں نے راجہ ریاض بنا لیا، چیئرمین نیب لگا لیا، 2 الیکشن کمیشن کے ممبر لگا لیے، اور سارے فیصلے وہ مرضی سے. اور ایک انکمپلیٹ، یعنی جس اسمبلی کو یہ کل تک جھرلو زدہ جل ہی کہتے تھے، اور جس کو واقعی اس وقت مینڈیٹ پورے ملک کا نہیں ہے، اس میں ترامیم کر لی، نیب ختم کر لیا. اور آپ صحت مند بھی نہیں ہیں. اگر فوری الیکشن ہوں گے تو آپ کو 4 مہینے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنی ہے، بہت لمبا ٹریول نہیں کرنا. اور پھر آخری بات کہ نواز شریف واپس آ جائیں گے. جس دن ہم نے اسمبلی ہم حکومتوں سے نکلے بڑے پروٹوکول سے واپس آئیں گے، تو یہ سارے کارڈ ان کے سامنے تھے، اور یہ سارے کارڈ سامنے رکھ کے ان ساری باتوں میں وزن تھا. ایک سیاستدان اور کیا چاہتا ہے؟ آج تک مجھے کوئی 75 سالہ تاریخ میں بتائیں جس کی پنجاب پر حکومت ہو اور اس نے چھوڑ دی ہو، اور اس کے پاس وہ حکومت اگلے 8-10 مہینے کر سکتا ہو، اور اس نے چھوڑ دی ہو کہ نہیں جی مجھے جنرل الیکشن چاہیے. میں ایک کمپین میں سڑکوں پر آیا، میں نے احتجاج کیا، میں نے لانگ مارچ کیے، میں اب یہ اسمبلیوں سے نکل رہا ہوں کیونکہ مجھے جنرل الیکشن چاہیے. کوئی بھی نہیں ہے، بڑا فیصلہ ہے، جرأت مندانہ فیصلہ ہے. جہاں تک آپ کی وہ سوال کا کہ اب پی ڈی ایم تو کل تک بھائی جان یہ کہتی تھی کہ اگر عمران خان سنجیدہ ہے تو دونوں اسمبلیاں توڑ دے. رانا ثنا کہتے تھے کہ اگر عمران خان دونوں اسمبلیاں توڑے گا الیکشن کی گارنٹی میں دیتا ہوں. ایون فیلڈ سے لے کر جاتی عمرہ تک سارے جگتے مارتے تھے. بلاول بھٹو کہتے تھے لکھ لیں، کوئی نہیں کرے گا. بلکہ وہ تو کہتے جس طرح ایف آئی آر نہیں پرویز الہی صاحب نے درج کی، اسی طرح وہ اسمبلیاں بھی نہیں توڑیں گے، ساتھ چھوڑ جائیں گے. اور اب جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں تو اب پتہ ہے بات پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے؟ یہ پارلیمانی نظام پر عدم اعتماد ہے، یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ملک دشمنی ہے، یہ ایک اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے سارا کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. یہ اصل بات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اصل بات صرف 2 اس کے پہلو آپ ذہن میں رکھیں. ایک، اس وقت پی ڈی ایم کیا لے کے جائے گی الیکشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں؟ کیا ہم ووٹ کو عزت دینے والے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ نے دفن کر دیا. کیا ہم مسائل کا حل کرنے والے ہیں، اہل ہیں، تجربہ کار ہیں؟ نہیں، 7.5 مہینے کی بدترین کارکردگی. کیا ہم ریاست بچانے آئے تھے؟ نہیں، کیونکہ آپ نے آ کے اپنے جو کام ای وی ایم سے نیب، اور نیب سے اسحاق ڈار، مریم نواز، سلمان شہباز اور نومبر تقرری. اچھا، اور پھر کیا ہم یعنی عمران خان کا جو بیڈ گورننس تھی، بیڈ پرفارمنس تھی، اور وہ کیا ہم اس سے بہتر کر سکیں؟ نہیں. تو لہٰذا اب عمران خان کی یہ مقبولیت اور ان کی یہ غیر مقبولیت، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور پھر سب سے ایک اور جو آپ کو شاید علم ہو، اور یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا ایک تذکرہ ہے. لیول پلینگ فیلڈ سے میں نے ایک دن 2-3 سیاستدانوں سے پوچھا نون کے، تو بھئی اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ سمپل سا مطلب ہے یار، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا اگر نواز شریف نااہل ہیں اور وہ جیل میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں عمران خان بھی نااہل ہوں اور وہ جیل میں ہوں.
اور اگر نواز اور عمران خان اگر اہل رہتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف بھی ان کو ضمانتیں ملیں اور وہ بھی نون کو لیڈ کریں. سمپل سی بات ہے. تو اب یہ وہ ڈبے میں بلی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے ایک مرتبہ سارا وہ جو رولا نہیں ڈال دیا. اب اس کا عامر ضیاء صاحب کی صحیح بات ہے, کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑے گا ورنہ یہ سیاسی عدم استحکام ہمیں کھا رہا ہے.